بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ میں ہوں حاجی صاحب اور آپ دیکھ رہے ہیں بول جیو بول۔ تو ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو سعودی عرب کے شہر جدہ کے متعلق ہے۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو بہت ہی حیران کن معلومات دے رہے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو شاید ہی اس کے بارے میں پتہ ہو۔ جدہ کے 400 برس پرانے مشہور گھر، جدہ کے مشہور ترین تاریخی گھروں نے عالمی ورثے کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ البلد کے علاقے میں واقع مکانات والا علاقہ جدہ تاریخیہ کہلاتا ہے۔ یونیسکو نے جدہ تاریخیہ کو عالمی ورثے کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق جدہ کا تاریخی علاقہ 1 مربع کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے۔ یہاں 400 سے زیادہ تاریخی مکانات ہیں، بعض 400 برس سے کہیں زیادہ پرانے ہیں۔ ان کے مکینوں کی کہانیاں تاریخی ورثہ بن گئی ہیں۔ ان مکانات کے معمار کون تھے؟ شہر کی سماجی، ثقافتی اور اقتصادی ترقی میں ان کا کیا حصہ ہے؟ جدہ کے تاریخی گھروں سے تاریخ ساز شخصیات کی یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ جدہ کے تاریخی علاقے کے مشہور ترین مکانات یہ ہیں۔ نصیف ہاؤس، یہ جدہ کے مشہور ترین گھر ہے۔ 145 برس قبل 900 مربع میٹر کے رقبے پر قائم کیا گیا تھا۔ یہاں شاہ عبدالعزیز نے 10 برس تک قیام کیا۔ یہ فن تعمیر کا خوبصورت تحفہ ہے۔ 4 منزلہ گھر 40 کمروں پر مشتمل ہے۔ جدہ کے تاریخی علاقے کی سیر اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ بائشن ہاؤس، شیخ محمد صالح بائشن نے 1273 ہجری میں تعمیر کرایا تھا اور یہ اپنے دور میں علوم و ثقافت کا مینارہ تھا۔ یہاں ثقافتی و علمی پروگرام منعقد ہوتے۔ یہ عمدہ کا یعنی چودھری کا صدر دفتر بھی تھا۔ اس کے 2 حصے ہیں، دونوں قدیم ورثے قلمی نسخوں اور نوادر کا خزانہ ہے۔ المطبولی ہاؤس، 400 برس قبل قائم کیا گیا۔ یہ گھر حجازی فن تعمیر کے حوالے سے جدہ کا مثالی گھر ہے۔ یونیسکو کا وفد اسے دیکھ کر ششد رہ گیا تھا۔ 4 منزلہ گھر کے 2 دروازے ہیں۔ حال ہی میں مطبولی کی اولاد نے اس کی ترمیم کرائی ہے۔ سلوم ہاؤس، یہ المظلوم محلے میں واقع ہے۔ یہ 1301 ہجری میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کا رقبہ 497 مربع میٹر ہے۔ 4 منزلہ گھر حجازی بیٹھک پر مشتمل ہے۔ یہ قدیم گھریلو نوادر کے خزانے اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ اس میں روایتی گل بوٹے بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ عجائب گھر میں تبدیل ہو گیا ہے۔ سیاح اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ نورولی ہاؤس، یہ جدہ کا خوبصورت ترین تاریخی گھر ہے۔ جدہ کے تاریخی علاقے کا قدیم ترین مانا جاتا ہے۔ یہ 150 برس سے کہیں زیادہ پرانا ہے۔ اس کے روشن دان اور لکڑی کی بیرونی کھڑکیاں اب تک اپنی رونق اور اپنے رنگ کی رعنائی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ نور ولی سے قبل اس کے مالک عاشور تھے۔ گھر 4 منزلہ ہے اور 15 بڑے کمروں پر مشتمل ہے۔ الشربتلی ہاؤس، الشربتلی ہاؤس جدہ کے قدیم گھروں میں سے ایک ہے۔ یہ شہر کی اہم تاریخ کا گواہ ہے۔ یہاں 20 برس تک مصر کا سفارتی مشن سکونت پذیر رہا۔ حال ہی میں اس کی مرمت کی گئی ہے۔ یہ سیاحوں کی اہم منزل بنا ہوا ہے۔ الشریف عبدالعالی مہنا العبدلی نے اسے 1335 میں بنوایا تھا۔ شیخ عبداللہ الشربتلی نے اسے ان سے خرید لیا تھا۔ بناجہ ہاؤس، یہ مشہور ترین تاریخی گھروں میں سے ایک ہے۔ شاہ عبدالعزیز اس میں اپنی بیٹھک کیا کرتے تھے۔ مقامی شہری اور غیر ملکی وفود یہاں ان سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہ گھر اہم ریاستی فیصلوں کا شاہد ہے۔ اس کے پڑوس میں مسجد الحنفی واقع ہے۔ یہ جدہ کی ان تاریخی مساجد میں سے ہے جہاں بانی مملکت نماز پڑھا کرتے تھے۔